बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। पहले एक खबर देता हूं, फिर तफसीलात से बताता हूं। पाकिस्तान में से गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई है। एक आज तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है। लाहौर प्रेस क्लब के सामने हम मौजूद थे और वहां पे कवरेज के लिए, लेकिन अचानक से ये पैगाम आया कि इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में जो एहतजाज है उसको प्रेस क्लब से निकाल के जेल रोड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के बाहर लेके आ गए हैं। तो अब हम जेल रोड पहुंच गए हैं। अब इसके अलावा अगर आप देखें, इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज हो रहा है, दीगर जगहों के ऊपर एहतजाज हो रहा है, लेकिन उससे बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है रावलपिंडी से बड़े इस्तीफे की। अब आप देखिए, इलेक्शन को लेके मीडिया कह रहा था कि 2 नंबरी हुई है, हम आपको दिखा रहे थे। सियासी जमातें कह रही थी कि जनाब 2 नंबरी हो रही है, जिसमें जमात इस्लामी ने कल एहतजाज किया, जीडीए ने एहतजाज किया, जेयूआई, बाकी सब लोग एहतजाज कर रहे हैं सिवाय मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के, जो फायदा हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब खबर क्या है? खबर बड़ी सीधी सादी है। अब अगर धांधली करने वाले खुद ये मानना शुरू हो जाए कि जो मैंने धांधली की है, मैंने नताइज बदले हैं, मैंने लोगों को हराया है, तो मेरा ख्याल है उसके बाद कुछ पीछे बचता नहीं है। अब आप जानते हैं कि जो ओवरऑल सूरत हाल होती है, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर होता है, जिसको आप डीआरओ कहते हैं, जो डीसी आमतौर पे था, उसके ऊपर यानी डिस्ट्रिक्ट से ऊपर डिवीजन आती है, जहां पे कमिश्नर लेवल का ऑफिसर होता है। अब मैं आपके सामने एक सूरत हाल रखना चाहता हूं जिससे आप अंदाजा लगाइएगा कि गेम को कैसे पलटा गया। बाकी आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है रावलपिंडी के अंदर इस वक्त नताइज के मुताबिक जो वहां पे सूरत हाल है, 2024 के इलेक्शन के अंदर कौमी असेंबली की 11 जो नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून जीती है और तहरीक इंसाफ यहां पे एक नशिस्त भी जीत नहीं सकी। 2018 में रावलपिंडी पूरे डिवीजन के अंदर मुस्लिम लीग नून की एक भी सीट नहीं थी और तहरीक इंसाफ के 9 एमएनएस जीते थे। अब ये आप अपने हकायक सामने रखिए और अगली खबर सुनिए। आज सुबह सवेरे कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आते हैं और मैं आपको उससे पहले आपको जो खबर देना चाहता हूं वो खबर क्या है? खबर यह है कि लियाकत चट्ठा जो है वो शहबाज शरीफ के करीबी ऑफिसर हैं। अब उसकी एक मिसाल यह है, उनको शहबाज शरीफ के दौर में यहां पे लगाया गया, मुख्तलिफ मंसूबों में रहे, निगरान दौर का इस वक्त मंसूबा चल रहा है और निगरान दौर के अंदर भी वो कमिश्नर रावलपिंडी के तहत सरंजाम अपनी खिदमत दे रहे हैं। उनके नीचे बाकी जो रिटर्निंग अफसरान बाकी सब उनके मातहत हैं। अब कमिश्नर रावलपिंडी ने आज ये बताया है कि उन्होंने न सिर्फ अपने मातहत में पूरी तफसील रख देता हूं, उन्होंने कहा जी रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया गया है। उनका बेजाब्तगी या बेजाब्तगियां छोटा लफ्ज है। यहां पे 70 हजार की लीड से जीतने वालों को हमने हराया है और उनके मुताबिक मेरे मातहत लोग जो थे वो ये काम नहीं करना चाह रहे थे और उन्होंने कहा ये जो धांधली हुई है इसकी जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूं। उन्होंने कहा ना कि जब ये हो रही थी तो आपने रोका क्यों नहीं? तो उनसे कहा गया कि ये जिम्मेदारी वो कहते हैं मैं खुद कबूल करता हूं। और आज सुबह फजर के वक्त उनके मुताबिक जो है वो उनके मुताबिक मैंने खुदकुशी की कोशिश की है और खुदकुशी की कोशिश के दौरान मैंने कहा नहीं, खुदकुशी नहीं की जाएगी, बल्कि क्यों ना कौम के सामने हकायक रखे जाएं। उन्होंने अपने ओहदे से ना सिर्फ इस्तीफा दे दिया है, लेटेस्ट खबर सुन लें, उनको रावलपिंडी की पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और उन्होंने आज ये कहा था कि जनाब देखिए मैं खुद अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं, चूंकि मेरे मातहत अफसरान से मैंने नताइज तब्दील हुए, उन पर दबाव डाला गया, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो दीगर लोग हैं उनको भी सजाएं दी जाए और मुझे रावलपिंडी का जो कचहरी चौक है उसके ऊपर सजा दी जाए। अब इस सारी सूरत हाल में जब उन्होंने इस पूरे के पूरे मंसूबे को बेनकाब कर दिया है और अपने ओहदे से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं क्या कहते हैं कि अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं, तो पुलिस ने गिरफ्तार अब कर लिया जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब इस हवाले से अगली खबर सुनिए। उन्होंने अपना इन राइटिंग इस्तीफा भी भेज दिया है, लेकिन इससे बड़ी खबर क्या है? इससे बड़ी खबर यह है, उनके मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस दोनों यानी सिकंदर सुल्तान राजा और उसके अलावा जो काजी फाइज ईसा हैं, उनके मुताबिक वो सारे इस मामले के अंदर शामिल थे और उनके मुताबिक उनके ऊपर गलत काम के लिए दबाव डाला गया और उन्होंने उम्मीदवारों को गलत जितवाया।
جو کہتے ہیں کہ مجھے ان کے مطابق مجھے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور کہ جو لوگ رات کو ہار رہے تھے ہم نے ان سب کو جتوا دیا۔ کیسے جتوایا؟ ان کا جی جعلی موریں لگائی گئیں، اور وہ چیف کمشنر جو ہیں ان کے مطابق جناب ہم نے جعلی موریں لگا کے یہ سب کچھ کیا۔ اب ان کے مطابق جو ان کے ریٹرننگ افسران ماتحت تھے ان کا میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ جب انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط کام کرنا ہے، جب یعنی چیف الیکشن کمشنر راولپنڈی نے ان کو کہا تو ان کے مطابق وہ افسران رو رہے تھے، لیکن ان سے یہ زبردستی کام کروایا گیا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، ان کا فوج نے وہاں تک الیکشن ٹھیک کروایا تھا، لیکن پھر آر او آفیسز کے اندر جنہوں نے نتائج تبدیل کروائے ان کی احتسابی ہونی چاہیے۔ اور چیف الیکشن کمشنر نے یہ کہا، کمشنر راولپنڈی نے یہ کہا کہ الیکشنز دوبارہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، فارم 45 کے مطابق نتائج کا اعلان کر دیا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کمشنر راولپنڈی جو ہیں وہ فارم 45 کے نتائج کو انڈورس کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 کی بنیاد کے اوپر جو نتائج ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے پھر تو تحریک انصاف واضح طور پہ جیتتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب آتا ہے اس کے اوپر کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیا کریں گے۔ اسی لیے ریٹرننگ افسران کو نہیں ہٹا رہے تھے، اسی لیے آپ نے رات کو اس نے عدالت لگائی تھی، چیف الیکشن کمشنر کو بھی جواب دینا ہے۔ اور اب اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے فوری طور پہ انکوائری کا حکم دے دیا ہے، اور جو کمشنر راولپنڈی ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اب باقاعدہ ایک اعلامیہ آیا ہے کہ جی الیکشن کمشنر راولپنڈی کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کمشنر راولپنڈی کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن پر لگائے گئے الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہے، اور الیکشن کمیشن کے کسی عہدیدار نے الیکشن نتائج کی تبدیلی کے لیے کمشنر راولپنڈی کو کبھی بھی کوئی ہدایات جاری نہیں کی۔ کسی بھی ڈویژن کا کمشنر نہ تو ڈی آر او یا آر او یا پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے، نہ ہی الیکشن کے کنڈکٹ میں اس کا کوئی براہ راست کردار ہوتا ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن اس معاملے کی جلد از جلد انکوائری کرائے گا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ اس میں الیکشن میں کردار نہیں ہوتا، لیکن جب کمشنر احکامات دے نیچے ڈی سی کو جو آر او ہے تو اس کی کیا مجال ہے، اور کیا نتائج تبدیل کرنے کے آپ ان رائٹنگ بھیجیں گے؟ یہ لوگوں کو بے وقوف نہ بنائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فارم 45 والے نتائج کی تصدیق ہو گئی ہے، اور یہ تصدیق کسی سیاسی جماعت نے نہیں کی، یہ خود انتظامی افسران کہہ رہے ہیں۔ اب اس الیکشن کی وقت اور حیثیت مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے، اور اب الیکشن کمیشن بے شک یہ کہتا رہے کہ جی ہم اس کی تردید کرتے ہیں یا سارا کچھ کرتے ہیں، اس سے بات نہیں بنے گی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، نگران وزیر اطلاعات جو پنجاب ہے عامر میر، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ جی یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، اور کمشنر کے عہدے پر بیٹھا شخص ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کیسے کر سکتا ہے؟ ان کا جی کوئی نارمل انسان بھلا ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ان کا وہ ذہنی ان کو سائیکو قرار دیا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا؟ پھر ساتھ ہی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں نارمل انسان سچ نہیں بول سکتا، پاکستان میں جو سچ بولے وہ نارمل نہیں ہے، اس کو آپ یہ کہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے جو رانا ثناءاللہ ہیں وہ بھی کچھ ایسی ہی بات کر رہے ہیں، اور رانا ثناءاللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کو اسپتال منتقل کیا جائے، دماغی علاج کروایا جائے، پھر بات آگے چلے گی۔ اور لیاقت علی چٹھا ذہنی بیمار ہو گئے ہیں، اگر انہیں دھاندلی کروائی بھی ہے تو ان کی سزائے موت نہیں یا چوک میں پھانسی دی جائے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سچ بولے وہ دماغی مریض ہے، وہ سائیکو ہے، اس کو اسپتال پہنچا دیا جائے۔ بھائی آپ لائیں نا فارم 45، یہی تو رولا پڑا ہوا ہے۔ اب آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ کو تکلیف یہ ہے کہ اس افسر نے سچ بول کے جو ہے اگلی بات کے اوپر آپ کو کیا کیا کہ آپ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری کے سارے الزامات آلریڈی چل رہے تھے، یعنی یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتیں بھی تو یہی احتجاج کر رہی ہیں۔ اور اس کے اوپر جو کاشف عباسی صاحب اینکر ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں غیر معمولی پریس کانفرنس ہے، یہ شروعات ہیں، دیکھتے ہیں کہاں رکتی ہے دھاندلی یہ جا کے معاملہ، کیونکہ دھاندلی کے عینی شواہد جو عینی شاہدین ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں۔ جماعت اسلامی کی لیاقت بلوچ کہہ رہے ہیں کہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کو اللہ نے روشنی دے دی ہے اور انہوں نے حق بیان کر دیا ہے۔ اور اب یہ ساری صورتحال میں اور بھی اس قسم کی لوگ ہیں، مثال کے طور پہ ابصار عالم کہتے ہیں کاش جنرل ایوب، یحییٰ، ضیاء، مشرف، قبر باجوہ، فیض، عاصم سلیم، پاشا، ظہیر، آصف غفور اور موجودہ سرونگ جرنیل بھی اتنے غیرت مند ہوتے جتنا پنڈی کا کمشنر غیرت مند نکلا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ بات رکتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، اب معاملہ تھوڑا اور آگے چلا گیا ہے۔ وہ جو کل پیر پگاڑا بات کر رہے تھے ایمرجنسی کی، مارشل لاء کی صورتحال اس طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں بیرسٹر گوہر جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے
کہ دیکھیے اب لیاقت علی چٹھا نے جو رد عمل دیا ہے، ہم تو یہی بات کر رہے تھے فارم 45 والی، اب انہوں نے کہا اس کی فوری طور کے اوپر جو انکوائری ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب سینیٹر مشتاق کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا دیکھیں جناب، سیاسی جماعتیں اور میڈیا تو یہی کہہ رہی تھی، اب بیوروکریسی نے بھی اس جعلی الیکشن کا پول کھول دیا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے جو شعیب شاہین صاحب جن کو اس پورے علاقے میں ہرایا گیا ہے، انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا اور ان سے یہ کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات کریں۔ میرے خیال سے اب ان کے اوپر باقاعدہ طور پہ چیف جسٹس کے اوپر پریشر ہے، کیا آپ اسی طرح سے عدالت لگائیں گے؟ کیا جن آر او کی ذمہ داری آپ نے لی تھی کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائیں گے اور تحریک انصاف کی اس پیٹیشن کے بعد، تو کیا اب بھی چیف جسٹس جو ہے وہ رات کو عدالت لگائیں گے؟ پنجاب کے اندر جو کچھ ہوا ہے، پنڈی کے اندر جو کچھ ہوا ہے، ہر جگہ کے اوپر ہوا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اس الیکشن کو کون صاف شفاف کہہ رہا ہے؟ مسلم لیگ نون نے یہ رد عمل نہیں دیا کہ ہم فارم 45 کے لیے تیار ہیں، ہم ری الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ الٹا اس شخص کو پاگل کرا دے رہے ہیں۔ وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ وہ مارچ میں اس بندے نے ریٹائر، کیا پاکستان میں سچ بولنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ اس کو نہیں پتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوگا، اب گرفتار اس کو کر لیا گیا، اس کو نہیں پتا وہ کس کے خلاف بول رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ وہ کوئی بچہ تو نہیں ہے نا، یا کوئی آپ یوں کہیے کہ کل کوئی افسر انڈکٹ تو آپ نے نہیں کیا، جو نیا افسر آیا ہو جذباتی ہو گیا، اس نے سٹیٹمنٹ دے دی ہو۔ کمشنر راول پنڈی ہائیسٹ پوسٹ ہے ایک ڈویژن کے اندر چلانے کے لیے، اب آپ اس کو اگر یہ کہہ کے اس کو رد کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال سے لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی گریٹر پلان جو ہے وہ ان ایکشن ہے، اور وہ حالات لگتا یہ ہے کہ بائی ڈیزائن اس سمت میں لے جائے جا رہے ہیں۔ آج پورے لاہور میں تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے، یہاں پہ پولیس کی اتنی نفری ہے، لگتا یہ ہے کہ شاید کوئی غلط کام ہو رہا ہے، احتجاج کرنا ان کا حق ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، قوم نے ایک جماعت کو مینڈیٹ دیا، آپ نے وہ مینڈیٹ تبدیل کر دیا، اگر اس مینڈیٹ کو تبدیل کرنے کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے وہ بھی برداشت نہیں ہے۔ اور اب آپ کے گھر سے گواہیاں دیکھیے، آپ سچ کو چھپا نہیں سکتے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اسلام آباد والوں کے جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ پھولتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس سے ہٹ کے کیا بات ہے؟ اس سے ہٹ کے بات یہ ہے کہ اس وقت جو اڈیالہ میں عمران خان کی صورتحال ہے، اس اڈیالہ کے بعد کی صورتحال ہمیں یکسر تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب جتنی جلدی اس سچ کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اگر نہیں کرنا چاہتے تو میرے خیال سے اب حالات آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔